بہت افسوسناک واقعہ ہے یہ پہلگام والا. جس نے بھی کیا ہے, دہشت گرد تھے, کسی کے بھیجے ہوئے تھے, کسی کے لوکل اسپانسر تھے, جو کچھ بھی تھا, یہ بڑا اندوناک واقعہ تھا, قابل مذمت واقعہ تھا. اسی طرح کے اور بے شمار واقعات انہوں نے کیے ہوئے جس میں وہ کرتے خود ہیں اور دھرتے ان کے اوپر ہیں. یہ بات انفلوئنس کرنے کی تھی کلنٹن کو, تاکہ ساری اس کے ذریعے ساری دنیا میں پاکستان کے ایک بیڈ امیج پہنچ جائے. سارا امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ آیا ہوا ود فیملی انڈیا, اس کی بیوی جو ہے وہ ہندوستان کی ہے. وہ ہندوستان کی غالباً سیر کے لیے آئی ہوئی, اپنے پیکے میکے کے لوگ آتے رہتے ہیں, تو وہ ان کے سیر کے لیے آئی ہوئی تھی. تو اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے یہ واقعہ کیا گیا. پہلگام والا دن, سب پہلگام کا جو واقعہ ہے یہ اس والے سے سلیکٹ کیا گیا کہ یہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے اور ایک انفلوئنس ہو جائے گا دنیا میں, ایک ہائپ کریٹ ہو جائے گی اس کے حوالے سے. جب بی جے پی کے منشور میں یہ بات شامل تھی کہ وی کم ٹو دا پاور, ہم یہ جو اسپیشل اسٹیٹس ہے کشمیر کا 370 کا, یا اس کے ذریعے جو 35A انٹروڈیوس ہوا تھا اس کو ختم کر دیں گے. یہ ہندوستان کی پالیسی ایسی ہے کہ بھئی کوئی آبجیکٹ جب اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے فضا سازگار کر دیں, یا ان کو سیف پیسج دیا, وہاں پہنچایا, ورنہ ملیٹنٹ کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے. کم از کم نان لوکل ملیٹنٹ وہاں کوئی نہیں پہنچتا. آؤٹ آف کوشچن ہے, یہ آپ ان کی ریچ سے باہر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اب اس میں کوئی پاکستانی ملیٹنٹ شامل ہو سکتا. السلام علیکم دوستو. بختاور, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بڑے اہم موضوع پہ آج مجھ سے بات کرنے کے پروگرام بنایا ہوا ہے, جو پہلگام میں جو افسوسناک واقعہ ہوا اس کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے. یو آر ویلکم ٹو آسک اینی کویسچن اباؤٹ دیٹ. میرا چونکہ اس ایریا سے تعلق ہے, میں وہاں پلا بڑا ہوں اور اس کی لوکیشن جانتا ہوں, لوگوں کے مزاج بھی جانتا ہوں. تو یہ جو انسیڈنٹ ابھی ہوا ہے اس میں انڈیا پاکستان کی میڈیا کو بھی واچ کر رہا ہوں, اپنی بھی اسٹڈی ہے, تو انشاءاللہ میں اپنے آڈینس تک بات صحیح پہنچا سکتا ہوں انشاءاللہ. یو آر ویلکم. فرسٹ کوشچن از ایئر 2000 میں چھتیس سنگھ پورہ میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, اینڈ اٹ فالوز ود پلوامہ اٹیک, اور اس کے آفٹر میتھ میں وی سی کہ انڈیا ہیز abrogated the Article 370, and very recent the Pahalgam incident or the abrogation of the Indus Water Treaty. What do you think is coming up next? دیکھیں, یہ آپ نے ایک لائن میں بہت سارے سوال اکٹھے کر دیے ہیں. یہ جو چھتیس سنگھ پورہ میں جو واقعہ ہوا نا, تو اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ان دنوں کلنٹن آیا تھا, تو اس نے انڈیا نے سوچا کہ کلنٹن یہاں آیا ہوا ہے تو اس کو ہم ایک جھلک دکھائیں کہ کشمیر میں کشمیری مسلمان, یا پاکستان پہ الزام لگا کے کہ پاکستانی جو درانداز جس کو کہتے ہیں, انہوں نے یہاں عہدہ مچایا ہوا ہے اور لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, اور وہ بھی غیر مسلموں کو قتل کر رہے ہیں. انہوں نے چھتیس سنگھ پورہ ایک گاؤں ہے اننت ناگ کے ضلع میں, اور وہیں پہلگام بھی ہے, پہلگام بھی اننت ناگ ضلع میں ہے. تو انہوں نے ایک گاؤں کو چنا جہاں سارے سکھ بستے تھے, غریب بیچارے پیجنٹ سکھ بستے تھے. ان 35 آدمی کو مار ڈالا, اور ایک بڑی ہائی لائٹ ہے کہ دنیا میں ہائپ کریٹ ہوگی کہ بے پاکستانی دہشت گردوں نے ان کو مارا ہوا ہے, مارا تو تاکہ کلنٹن انفلوئنس ہو جائے اس کی وجہ سے, تو امریکہ کی ہمدردیاں وہ حاصل کر سکے. اس کے بعد جب اس کی انکوائری ہوئی یا انویسٹیگیشن ہوئی, تو میرے خیال میں کسی ہائی کورٹ کے جج نے انویسٹیگیشن کی تھی, تو وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا. تو اس نے الٹیمیٹلی یہی کنکلوڈ کیا کہ غالباً یہ فالس فلیگ کوئی ان کا اپنا ہی تھا, ادروائز اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں تھی, کسی سباٹاج ایکٹیویٹی کی نہیں تھی. یہ بیچارے بے گناہ لوگ مارے گئے, وہ بھی بیچارے پیجنٹس تھے, ان کو مارا گیا. تو اصل میں یہ بات انفلوئنس کرنے کی تھی کلنٹن کو, تاکہ اس کے ذریعے ساری دنیا میں پاکستان کے ایک بیڈ امیج پہنچ جائے سارا. اور اسی طرح کا یہ تو چھتیس سنگھ پورہ میں یہ واقعہ ہوا نا, تو اسی طرح کے اور بے شمار واقعات انہوں نے کیے ہوئے جس میں وہ کرتے خود ہیں اور دھرتے ان کے اوپر ہیں. تو آپ نے پھر دوسرا پلوامہ کا واقعہ پوچھا, تو وہ تو بدنامی کی خاطر تھا. اب کے اس کو میں دوبارہ اس کے ساتھ میں جوڑوں گا, جو چھتیس سنگھ پورے والے کے ساتھ. ابھی جو واقعہ ہوا ہے اس عرصے کے دوران اس کا امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے ود فیملی انڈیا. اس کی بیوی جو ہے وہ ہندوستان کی ہے, وہ ہندوستان کی غالباً سیر کے لیے آئی ہوئی, اپنے پیکے میکے کے لوگ آتے رہتے ہیں, تو وہ اس کے سیر کے لیے آئی ہوئی تھی. تو اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے یہ واقعہ کیا گیا. پہلگام والا دن, سب پہلگام کا جو واقعہ ہے یہ اس والے سے سلیکٹ کیا گیا کہ یہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے اور ایک انفلوئنس ہو جائے گا دنیا میں, ایک ہائپ کریٹ ہو جائے گی اس کے حوالے سے جب یہ کارروائی کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور جو چال چلی ہے کہ یہ اصل میں ایک کلک ہے جس میں نریندر مودی ہے, امیت شاہ ہے, جوگی پتہ نہیں کیا نام بات, یو پی کا جو چیف منسٹر تھے وہ ہیں, جے شنکر ہیں,
اور یہ لوگ ان پہ ایک جنون طاری ہے. تو انہوں نے اب دوسرا جو اس آج کا واقعہ اس کے حوالے سے ہوا ہے. تو یہ ایک سیریز ہے ان کی چلتی کہ ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں کوئی آبجیکٹ اچیو کرنے کے لیے. یہ چھتیس سنگھ پور والا معاملہ اور یہ جو پہلگام والا معاملہ، یہ معاملہ جو تھا یہ صرف اس پرپس کے لیے تھا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ایک مسلمان، یہ جو پاکستان سارا کچھ کروا رہا ہے، ایک تو غیر مسلموں کو مار رہا ہے، یعنی ادھر سکھوں کو مارا. پہلگام میں جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہاں ہندوؤں کو مارا ہے، وہ بھی ٹورسٹ ان کو مارا گیا. اور یہ آج کے دن جو پہلگام والا واقعہ ہوا، یہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ آیا ہوا تھا، اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے تھا کہ دنیا ساری وہ چیزیں پھیل جائیں. اور وہ واقعہ جو تھا وہ کلنٹن کی وجہ سے ہوا تھا. یہ اس کا گراؤنڈ اصل میں اس کو اچیو کرنے کا یہ مقصد ان کا یہ تھا. اب آپ نے پلوامے والی بات جو کی ہے، پلوامہ واز اے بٹ ڈفرینٹ. پلوامے والے کے میں ہندوستان کی کافی عرصے سے کوشش رہی ہے کہ ہندوستان کو، کیونکہ بی جے پی کے منشور میں یہ بات شامل تھی کہ اف وی کم ٹو دا پاور، ہم یہ جو اسپیشل اسٹیٹس ہے کشمیر کا 370 کا، یا اس کے ذریعے جو 35A انٹروڈیوس ہوا تھا، اس کو ختم کر دیں گے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک سازش تھی. ہندوستان کی کافی عرصے سے بات چلی آ رہی ہے، پرٹیکولرلی بی جے پی کی، کہ ہم اس کو ختم کریں گے. اس کو ختم کرنے نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا پلوامہ کے مکان پہ. ان کے بی ایس ایف کی گل میں کوئی کانوائی ٹرانسفر ہو رہی تھی، لوگ اس کانوائی میں جا رہے تھے یا کیا. ستیہ پال جو تھا اس وقت کشمیر کا گورنر تھا، اس کا میں نے انٹرویو سنا. اس نے کہا کہ میں نے راجناتھ سنگھ کا یا کس کا، اس نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لفٹ کریں، یہ مناسب نہیں، یہ اس طرح بائی روڈ جانا ہے، ان کی سیکورٹی کافی نہیں ہوگی. تو وہ کہ بھائی چھوڑیں آپ، ہم نے جو کیا وہ سارا کچھ ٹھیک ہوئی ہے. تو انہوں نے پھر اس کو پلوامے میں پہلے سے ہیچ کی ساری چیزیں. اور اتفاق کی بات ہے کہ ان کارروائی میں جتنے بھی لوگ تھے وہ بیچارے مطلب تھے تو بارڈر سیکورٹی فورس کے لوگ تھے یا سینٹرل ریزرو پولیس کے لوگ تھے، لیکن نچلی ذاتوں کے لوگ تھے. ہندوستان میں کوئی ذات پات کا سلسلہ بہت زیادہ ہے، نچلی ذاتوں کے لوگ تھے. تو ان لوگوں کو مروایا وہاں جا کے، 40 آدمی وہاں مارے گئے. اور مقصد اس کو ان کو مارنے کا یہ تھا کہ ہم 370 کے لیے ایک فضا سازگار کریں، 370 کو ختم کرنے کے لیے ایک فضا سازگار کریں گے. اس کے پیچھے جو پلوامے والا تھا، اس کے پیچھے یہ مقصد کار فرما تھا کہ جب ہم یہ کریں گے تو ایک ہائپ کریٹ ہوگی، ایک اس کو اپنا سیکورٹی ارینجمنٹ کو ٹائٹ کیا جائے گا، ٹف کیا جائے گا، لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے گا سیکورٹی ارینجمنٹ کی وجہ سے. اور اس کے بعد ہم نے 370 کو ختم کرے. ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا، 370 ان کو ختم کر دیا انہوں نے. تو یہ ہندوستان کی پالیسی ایسی ہے کہ بھئی کوئی آبجیکٹ جب اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے فضا سازگار کر دیں. اور اس میں 2-3 ان کا ایمز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو اس حوالے سے بدنام کیا جائے کہ یہاں کے مسلمان جو ہیں، جو کشمیر کے، یہ استعمال کیے جاتے ہیں، یا پاکستانی لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو لوگ مارتے ہیں. تو یہ ہندو، یہ فنڈامنٹل مسلم فنڈامنٹلسٹ ہیں جو ہندوؤں کو اور باقی لوگوں کو پسند نہیں کرتے. یہ ان کا مین آبجیکٹیو تھا. اور پہلگام والے میں بھی یہی آبجیکٹیو تھا کہ بھئی ان کو یہ ایک تاثر دیا جائے گا دنیا کو کہ بے گناہ لوگ تھے یہ اپنے پہلگام میں جو سیاح تھے ان کو مارا گیا. اٹ واز انفارچونیٹ. میں ذاتی طور پہ اس کو کنڈیم کر رہا ہوں. میں نے اس کے سوشل میڈیا پہ میں نے پوسٹ کی، میرے اپنے دوستوں کو جو انڈیا میں ان کو بھی میں اپنا پیغام بھیجا. میں نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا، اور بہت افسوسناک واقعہ ہے یہ پہلگام والا. جس نے بھی کیا ہے، دہشت گرد تھے، کسی کے بھیجے ہوئے تھے، کسی کے لوکل اسپانسر تھے، جو کچھ بھی تھا، یہ بڑا اندوناک واقعہ تھا، قابل مذمت واقعہ تھا. بالکل نہیں ہونا چاہیے. بھائی کیوں کسی کو ماریں گے آپ کی دشمنی ہے تو فوج کے ساتھ ہو سکتی ہے، آپ کی دشمنی ہے تو امیت شاہ کے ساتھ ہو سکتی ہے، جے شنکر کے ساتھ ہو سکتی ہے، نریندر مودی کے ساتھ ہو سکتی ہے، انیتا جو جوگی پتہ نہیں کیا نام ہے یو پی والے کا، جس کے جب کسی علاقے میں جاتا ہے جہاں مسلمان بستے ہیں تو مسلمانوں کے گھروں کے آگے پردہ لگا دیا جاتا ہے، مسجدوں کو کور کیا جاتا ہے کہ جوگی صاحب کی نظر کسی بھی نہ پڑے. تو اس قسم کے جو بھیانک قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کی کارستانی ہے. تو مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے، میری پوری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن لوگوں کی بات تھی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب سوشل میڈیا کی ان کی فیملیز نے آ کے بیان دیے کہ ہم لوگوں کے بڑے شکر گزار ہیں کشمیر کے لوگوں کے، انہوں نے ہمیں پناہ دی، ہمیں کھانا دیا، ہمیں ٹرانسپورٹ مہیا کی. ان لوگوں نے ہمیں مطلب ہے جتنی بھی سہولت مہیا کر سکتے تھے انہیں سہولت ہماری ہمیں میسر کی. اور اس میں ایک مسلمان بھی مارا گیا. وہی پورٹر تھا، اس نے کسی آدمی کو، ایک بندے کو کسی کو مارتے گولی چلاتی، اس کو منع کی اس کو نہ مارو، بھائی بے گناہ آدمی کیوں مارتے ہو، پھر اس کو گولی مارے گی، وہ مارا گیا. تو یہ ایسی صورت حال ہے کہ یہ تو مقصد ان کا یہ تھا کہ بھئی پہلے والا مقصد تھا کہ 370 کو ختم کیا جائے، وہ کر دیا، ریسٹ کو ڈسممبر کر دیا. دوسری اس والے میں یہ تھی کہ ہم
یہ کر کے تو ہم اس کو کرنے کے بعد ان کا مقصد یہ تھا کہ سندھ طاس جو معاہدہ اس سندھ طاس معاہدے کو ہم سباٹاج کریں گے، کیونکہ یہ بھی ان کے منشور میں شامل تھا اور کافی عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں. ان کی پرائرٹی میں نمبر 2 بات یہی تھی کہ ہم سندھ طاس معاہدے کو ختم کر دیں گے. اب اس کو اس کے لیے پہلے انہوں نے فضا ہموار کی کہ انہوں نے لیٹر بھیجے اس کو پاکستان کو کہ ہم اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہمارے کنسرن بہت سارے ہیں. تو جب اس پہ پاکستان نے بڑا ٹف موقف لیا تو انہوں نے اس کو یونیلیٹرلی اس کو سسپینڈ کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا، اور اس قدم اٹھانے کے لیے فضا اس طریقے سے سازگار کی. حالانکہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے انڈیا پاکستان کا بائی لیٹرل معاہدہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل معاہدہ ہے. اگر بائی لیٹرل معاہدہ ہوتا تو چلو اس طرح شملہ معاہدہ ہے، اگر اس کو کر دیتے یا پاکستان اس کو کر دیتے اٹ وونٹ میٹر مچ، کیونکہ بائی لیٹرل ہے ان کا. لیکن دیٹ واز ناٹ اونلی ٹرائی لیٹرل، بائی لیٹرل اور ٹرائی لیٹرل، اٹ واز انٹرنیشنل معاہدہ. ورلڈ بینک نے اس کو اسپانسر کیا تھا، اور اس میں ایک میکینزم لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ایبروگیٹ کیا کس طریقے سے اس کو ایمنڈ کیا جا سکتا ہے یا اس کی ریفارمز کی جاتی ہیں. تو اس کے لیے ایک طریقہ کار مقرر ہے. آؤٹ رائٹ سارے کو اس کو ختم کر دینا، یہ تو مطلب اس کے سپریٹ کے خلاف ہے، انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے خلاف ہے، اور اس کا افیکٹ بھی کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے جو اس میں جو ساؤتھ والے جو یہ مطلب راوی ہے، بیاس ہے، راوی ہے، بیاس ہے اور ستلج ہے، تو یہ ان دریاؤں کا پانی جو ہے وہ پاکستان نے ان کو دینے کو کیا. پاکستان نے وہ غلطی کی، نہیں دینا چاہیے تھا. دے شوڈ اپورشن دا ریورس، ان کو دیا. تو اس کا وہ پانی ادروائز بھی نہیں یہاں آتا ہے. برسات کا پانی آتا ہے، وہ وہاں چھوڑتے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. باقی جو سندھ ہے، جہلم ہے اور چناب ہے، یہ تو یہیں بہتے رہیں گے. کہاں جائیں گے؟ واپس پہاڑوں پہ تو جا نہیں سکتے، تو بہتے یہیں رہیں گے. لیکن یہ کہ الارم کی گھنٹی ہے پاکستان کے لیے. یہ آپ کے 2-3 سوال میرے حل پہ کٹھے تھے. اف اینی تھنگ ریمینس. According to the Indian media, Pakistan forces, military or intelligence is involved in the recent Pahalgam incident. ابھی جو chain of events جیسے آپ نے ریٹ کر رہے ہیں، اس میں اگر آپ اول کہ اگر انوالومنٹ ہے تو اس کا کوئی ایویڈنس نہیں آیا. دوسری بات یہ کہ کین وی ڈیوورس دا فیکٹ کہ اگر پاکستان کی ملٹری کی کشمیر میں انوالومنٹ ہے تو انڈین ملٹری کی بھی بلوچستان میں انوالومنٹ ہے. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو پہلگام والے کی بات بتاؤں کہ پہلگام میں انڈین ملٹری یا کسی اور کی، اس پہلگام میں پاکستان کی کم از کم انوالومنٹ میں جہاں تک جغرافیہ کشمیر کا جانتا ہوں، اس میں پاکستان کا کسی آدمی کا وہاں پہنچنا آؤٹ آف کوشچن ہے. یہ جو ہے، یہ ایسا جو ہے، یہ جنوب میں ہے، کشمیر کے جنوب میں. یہاں سے LOC 120 سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اوڑی کا آپ کہیں تو میں مان سکتا ہوں، راجوری کا کہیں تو میں مان سکتا ہوں، ٹنگڈار کا کہیں تو میں مان سکتا ہوں، آپ اس کو گلمرگ کا کہیں میں مان سکتا ہوں، جہاں LOC ساتھ ساتھ چلتی ہے. یہ پہلگام سے LOC کا جو ایریا ہے کم از کم 130 سے 140 کلومیٹر دور ہے. کسی جگہ 120 ہے، کسی جگہ 100 پہ ہے، کسی جگہ 140 میں ہے. اور نزدیک ترین اس کے جو ایریاز پڑتے ہیں وہ سارے انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے ایریاز ہیں. ایک پاسے سے سونا مرگ کا ایریا پیچھے چلا جاتا ہے، پھر کرگل کی طرف چلا جاتا ہے، پھر لداخ کی طرف چلا جاتا ہے، پھر دوسری طرف چلے جائیں تو سری نگر جاتا ہے، کپواڑہ جاتا ہے. کپواڑے سے سری نگر پہنچنے کے لیے لوگوں کو ہزاروں چیک پوسٹ کراس کرنے پڑتے ہیں. تو انڈین آرمی یا تو کمپلیسٹ تھی، اپنے آدمی وہاں بٹھائے تھے، وہاں بیٹھ کے سارا کچھ نے کروایا، تو یا ان کو سیف پیسیج دیا، وہاں پہنچایا. ورنہ ملیٹنٹ کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے. کم از کم نان لوکل ملیٹنٹ وہاں کوئی نہیں پہنچتا. آؤٹ آف کوشچن ہے، یہ آپ ان کے ریچ سے باہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، ہندوستان وہاں کرتا ہے، یہاں کرتے ہیں، انفارچونیٹ ہے. یہ تو ڈپلومیسی میں اور اس میں سینسٹیوٹی، جو سیکورٹی کی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں، اس میں یہ لوگ ہی بہتر جانتے ہیں. ان کا ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے، یہ کوئی شک کی بات نہیں ہے. اب یہ اس سے اچیو کیا کریں گے؟ دیکھیں، کشمیر کی ایک ہسٹری ہے. کشمیر کی ہسٹری مغلوں کے خلاف ان نے 1500 کچھ میں سٹارٹ کی مہم کشمیر ویلی نے، اور اس کے بعد پٹھان آئے، اس کے بعد سکھ آئے، اس کے بعد ڈوگرا آئے. یہ ان کی مہم ان کے ساتھ چلتی رہی. کشمیری ہمیشہ سے جنگجو رہے ہیں اور انفارچونیٹلی ہمیشہ سے انڈر آکیوپیشن رہے. اس آکیوپیشن کے خلاف کشمیر کی موومنٹ ہمیشہ چلتی رہی ہے، اور یہ موومنٹ اس طریقے سے ختم نہیں ہوگی. آپ انڈیا کی آکیوپیشن ہے، بھائی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک میکینزم ہے، اس میکینزم کو ڈیوائس کے مطابق حل کریں. اور آپ پاکستان کے خلاف الزام لگاتے ہیں، پاکستان سے بیٹھ کے بات کریں نا بھائی،
کہ بھئی یہ ہمیں شک آپ کے اوپر ہے، تو ہم ان کو تو یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا معاملہ اندرونی معاملہ ہے، وہ اس لائق کہ آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کی 10 لاکھ فوج وہاں موجود ہے، پیراشوٹرس آپ کے موجود ہیں، آپ کے ڈرونز وہاں موجود ہیں، آپ کے ہیلی کاپٹرز وہاں موجود ہیں. تو یہ ایسی صورت ہے کہ جس صورت میں وہاں یہ جو ان کا ہونا، کسی آدمی کا وہاں پہنچنا آؤٹ آف کوشچن تھا. تو اس کا یہ ہے کہ انہوں نے وہاں جتنے تقریباً جو کہا ان کا انٹرویو لیا گیا کہ تم مسلمان ہو، تم کلمہ پڑھو، تم فلاں چیز کرو، اطمینان کرو، مطلب اتنے اطمینان سے جیسا کوئی پکنک پہ گئے تھے سارے لوگ، اتنا کر کے تو انہوں نے ان کو مارا ان لوگوں کو. تو یہ تو بروٹیلٹی کی انتہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پاکستانی ملیٹنٹ شامل ہو سکتا. ہاں جہاں تک بلوچستان وغیرہ کا تعلق ہے، وہاں پاکستان نے تو ایویڈنس پیش کی ہوئی ہے. ایک کلبھوشن یادو غالباً ان کا نام ہے، کرنل تھے انڈین فورسز کی. ابھی ایک نیوی کا ایک آدمی پکڑا گیا جو اس عرصے کے دوران جو بلوچستان اور چین کی سرحد سے اپنے ایران کی سرحد سے پکڑا گیا. پاکستان ہے تو ایک موجود ایویڈنس اباؤٹ دیٹ. اور اس ایویڈنس کی سپورٹ کیا ہے؟ اس ایویڈنس کی سپورٹ جو ہے یہ خود ہیں، ہندوستانی لیڈر خود ہیں. آپ کا نریندر مودی اس کا لیڈر ہے، آپ کا دول اس کا وٹنس ہے، جو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پاکستان کو سبق سکھائیں گے، کانٹے کو کانٹے سے نکالیں گے، اور اس کے لیے جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ویسا کرتے ہیں. پاکستان تو یہ کبھی نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. ہاں لوگ اگر کرتے ہیں پاکستان کی ہمدردیاں کشمیریوں کے ساتھ بالکل ہیں، رہی ہیں، رہیں گی، کوئی شک کی بات نہیں، ہماری بھی رہیں گی. لیکن یہ بات ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ کے ملک کے کنٹرول کے اندر، آپ کے فوج کے کنٹرول کے اندر اگر آپ کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتے، تو اس کا حل پھر نیگوسیشنز ہی ہے. ان سے نیگوشیٹ کریں. آپ کو پاکستان پہ شک ہے، اس سے نیگوشیٹ کریں، حل نکل سکتا ہے. دیکھیں آپ 2000 سے لے کے 2015-16 تک کتنا، 14 تک بلکہ جب سے مودی آیا پھر ذرا ڈسرپٹ ہو گیا، بڑے سموتھلی سارا سلسلہ چلتا رہا. پاکستان میں نواز شریف نے شروع کیا، پھر مشرف نے شروع کیا، اس کے بعد ادھر سے منموہن سنگھ نے شروع کیا، اٹل بہاری واجپئی نے شروع کیا، گجرال تھے انہوں نے شروع کیا، بڑے سموتھلی چلتا رہا تھا. اور ان چیزوں کا حل جو ہے یہ اٹس اے لیگیسی آف اے ہسٹری. اس لیگیسی کو آپ کو حل کرنا پڑے گا. اور اس کا حل یہ ہے، آپ پاکستان کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، آپ آزاد کشمیر کو ختم نہیں کر سکتے. یہ جیسے ہیں ویسے رہیں گے. آپ کو ان کے ساتھ جینا پڑے گا. جیسے اٹل بہاری واجپئی نے کہا، ہم سائے نہیں بدل سکتے ہیں. تو اس قسم کے ایڈونچرزم کرنا کوئی اچھی بات نہیں لگتی ہے. یہ الٹیمیٹلی اٹ ول روین دا سب کنٹیننٹ. Thank you so much for pointing out the role of Indian government in this all, Narendra Modi particularly. He belongs to a Hindu supremacist party. So how do you see that in the wider aspect of things? Do you think if you have a supremacist or fundamentalist as a leader, how does it impact the mind making of the general population, and how it operates when it comes to settlers colonialism in Kashmir? دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ایک تھوڑا ہندوستان کے ذہن میں، یا کچھ لوگ ہمارے ذہن بھی، بہت سارے ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی ہے کہ ہندوستان کا بٹوارا ہوا اور اس سے پاکستان نکلا، پاکستان اسے بنا. نو، ہندوستان کا بٹوارا نہیں ہوا. ہندوستان ایک بر صغیر تھا. اس کو کیا کہتے ہیں، وہ بر صغیر ہی اردو میں اس کو کہتے ہیں، مطلب انڈین جو سب کانٹیننٹ، انڈین سب کانٹیننٹ تھا. اس میں بہت سارے ملک تھے، ایک ملک نہیں تھا. ہندوستان کبھی ایک یونیفائڈ ملک نہیں رہا. آپ کے ہسٹری میں یاد رکھیں گے ہندوستان میں بہت سارے ملک تھے، جس میں امریکہ کے بہت سارے ملک ہیں، امریکن کانٹیننٹ میں بہت سارے ملک ہیں، آسٹریلین کانٹیننٹ میں بہت سارے ملک ہیں، یورپین کانٹیننٹ میں بہت سارے ملک ہیں. اس طرح انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے اس میں بھی بہت سارے ملک تھے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان جب انگریزوں نے یہاں قبضہ کیا، یہاں اس دوران بھی ایک انڈین اسٹیٹس تھی، ایک نیٹو اسٹیٹس تھی. انڈین اسٹیٹس جو تھی وہ براہ راست برطانیہ کے کنٹرول میں تھی. جو نیٹو اسٹیٹس تھی وہ لوکل راجوں کے کنٹرول میں تھی. وہ بیسیکلی اسٹیٹس تھیں، ان کے راجہ ساورن ہوا کرتے تھے. بعد میں پھر ان سے خراج دیا گیا، ان کو ساورنٹی یا ان کو اٹانومی دی گئی، رکھا گیا. یہ ایک کانٹیننٹ ڈیوائڈ ہوا تھا، انڈیا ڈیوائڈ نہیں ہوا تھا. اس کا کانٹیننٹ کا نام انڈین کانٹیننٹ تھا. اس میں آپ یہ کہتے ہیں جی اب ان کی پارلیمنٹ میں ایک نقشہ آویز کیا گیا ہے جس پہ پاکستان ہے، ہندوستان ہے، جس میں ہندوستان کے ساتھ پاکستان کو، بنگلہ دیش کو، برما کو، افغانستان کو، سری لنکا کو شامل کیا گیا کہ یہ مہا بھارت ہے، یہ بھارت کا حصہ ہے، یہ اکھنڈ بھارت ہے. اکھنڈ بھارت کبھی اکھنڈ نہیں رہا.
یہ کسی زمانے میں بھی اکھنڈ نہیں رہا. ہاں اس کو کسی زمانے میں آ کے مغلوں نے اکٹھا کیا, اس کے باوجود بھی ہر ایک سارے کو نہیں کر سکا. اس کے بعد اس کو کچھ عرصے کے لیے انگریزوں نے اکٹھا کیا, لیکن انگریزوں نے بھی ان کو ڈیوائڈ مطلب ان کی لوکل نیٹیوز کی ساورنٹی تسلیم کی اور ان کو تسلیم کیا. یہ ملک تھے الگ الگ, ان ملکوں کو سب کو مرج ہونے کے بعد تقسیم ہو کے ایک پاکستان بنا, ایک ہندوستان بنا. یہ ہندوستان تقسیم نہیں ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے ملک اکٹھے ہو کے یہ تقسیم ہو گئے, ہندوستان اور پاکستان بن گیا. تو اس کا آپ اگر آپ ایک سوال مجھے دوبارہ دہرا دیں گی کہ ایگزیکٹلی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے نریندر مودی ایک ہندو فنڈامنٹلسٹ پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں, تو وہ جنرل پبلک کے مائنڈ میکنگ کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے, اور کشمیر میں وہ جو سیٹلر کولونیلزم ہے وہ کیسے آپریٹ کرتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہندوستان نے ایک ہوا کریٹ کر رکھا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ہندوستان میں تقریباً 70% ہندو رہتے ہیں. 70% تو میرے خیال میں 50% سے زیادہ برہمن ہیں, باقی اشود قسم کے لوگ ہیں. باقی جو 30% ہیں ان میں سے 22% میرے خیال میں مسلمان ہیں, باقی کچھ سکھ ہیں, کوئی عیسائی ہیں, کوئی یہودی ہیں, کوئی مطلب دلت ہیں, یہ باقی اس قسم کے لوگ ہیں. اس نے ایک میکینزم ایسا ڈیزائن کیا ہے انہوں نے, آر ایس ایس والوں نے اور بی جے پی والوں نے, کہ انہوں نے ایک ہندو فنڈامنٹلسٹ پارٹی کو مطلب ہے اس کو ریز کرنے کی کوشش کی, تاکہ ان کے اندر اتنا انفیوز کر دیا جائے ہندوازم کہ باقی کوئی قوم یہاں نہ رہ سکے. تو یہ اس پرپز کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھیں نا یہ اس کے ابتدا جو کی تھی, 2 نیشن تھیوری کی جو ابتدا کی تھی, وہ بھی ایک ہیجور تھے اور سروارکر تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان یا ہندو ایک الگ قوم ہے اور باقی جو لوگ ہیں الگ ہے, یہ ہمارے کنورٹس ہیں, تو ان کو آپس اب گھر آنا چاہیے. تو یہ ہندو الگ قوم ہے اور یہ ہندوستانیوں کا ہے. تو اسی کو بڑھا کر کے انہوں نے اتنا ایگزیجریٹ کر دیا ہے کہ انہوں نے ایک ہندو آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا بنا لیا ہے کہ بھئی لوگوں کو انفیوز کر دیا ہے کہ بھئی ہم ہی سپریم ہے اور ہم ہی اس پہ ہندوستان پہ حکومت کر سکتے. اس کے لیے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا, انہوں نے مسجدیں جلانی شروع کر دی. ابھی وقف بل جو ابھی آیا تھا, کسی ہندوستان کے کسی مذہب کے حوالے سے جو وقف ہر مذہب میں ہے, وہ کسی میں بھی کسی غیر مذہب کو ان کے مذہب کے وقف میں شامل نہیں کیا گیا. کشمیر میں جو مسلمانوں کا وقف ہے ان کے لیے ہندوؤں کو بھی شامل کیا گیا. ان کے لیے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ ڈپٹی کمشنر پہ کر دیے جو گورنمنٹ کے اس میں ہوتے ہیں. تو یہ ان کو اکنامکلی ڈس امپاور کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس طریقے ساتھ ساتھ ہندوؤں کو اپنے فنڈامنٹلس ہندوؤں کو پروجیکٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. لیکن آئی ول پے ٹریبیوٹ ٹو دا انڈین سول سوسائٹی جو اس کے خلاف کھڑے ہیں. سارے لوگ ایسے نہیں ہیں, دیر آر سیکولر پیپل. اسی لیے 400 سے گر کے مودی کی جو ریپرزنٹیشن تھی پارلیمنٹ میں, گر کے 225 پہ آ گئی. یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, اس فنڈامنٹل کہ انڈینز کے جو باشعور لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. یہ اب مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے. اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. مسلمانوں کو انگریزوں نے بھی دیوار کے ساتھ لگایا تھا اور ہندوؤں کے ساتھ مل کے لگایا تھا, تو وہ پھر سے ہٹ بیک کیا, پھر مسلمانوں نے الگ ملک بنا لیا اپنا. اب یہ 25 کروڑ مسلمان یا 22 کروڑ مسلمان ہیں, ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو اٹ ول ہٹ بیک. اب اللہ جانے پھر ہندوستان کا باقی کیا بنے گا, لیکن وہ اتنی جلدی سے ہضم نہیں ہو سکتا سارا کچھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا ساری جو ہے یہ ڈیوائڈ ہو گئی ہے. کوئی اکانومی کی بیسس پہ ڈیوائڈ ہو گئی ہے, کوئی ایک مذہبی ہیجمنی کی بیسس پہ ڈیوائڈ ہو گیا. آپ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ مذہبی ہیجمنی کی بیسس پہ غازہ سے اس نے شروع کیا, لیکن میرے خیال میں کہیں مکہ مدینہ تک پہنچ جائے گا, اس کو روکا نہ گیا. ہندوستان ہے, اس نے ہندوازم کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا. اس نے یہ ایک اپنے وہاں روس ہے, چین ہے, یورپ ہے, انہوں نے اکانومی کی بیسس پہ آپس میں جنگ کرنی شروع کر دی. دنیا ایک میس بن گئی ہے اس وقت. لیکن وہ چلو کسی پرپز کے لیے ہے نا, جو اکانومک جنگ چل رہی ہے امریکہ کی, چین کی, یورپ کی, باقی لوگوں کی, وہ ایک مطلب ہے
آپ سمجھ لیں ایک تھیوری ہے اب اکنامک پراسپیرٹی کی، اس کے مطابق چل رہی ہے. یہ تو خواہ مخواہ کر رہے ہیں نا کہ انسانوں کو مارے. بھائی انسان ایک ہی نسل کے ہیں، ایک ہی باپ دادا کی اولاد میں سے سارے، اور کم از کم بر صغیر میں رہنے والے جو لوگ ہیں، یہ مسلمان یہاں جتنے بھی جو اس وقت ہندوستان میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان میں سے 80% ہندو کنورٹ ہیں. باقی 20% جو ہے کوئی سینٹرل ایشیا سے آیا ہوا ہے، کوئی گلف سے آیا ہوا ہے، یہاں آ کے آباد ہو گیا ہے. 80% تو ہندو کنورٹس ہیں سارے. یہ تو ان کو سبڈیو کر سکتے ہیں. یہ ایک ہی ہمالیہ یا قراقرم یا باقی پہاڑوں سے نکلے ہوا پانی ایک جیسے پیتے ہیں، ایک جیسے خوراک کھاتے ہیں. کوئی ایک دوسرے کو سبڈیو نہیں کر سکتا. حل اس کا یہی ہے کہ بیٹھ کے بات کی جائے، جس طریقے سے اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں، مشرف کے زمانے میں، منموہن سنگھ کے زمانے میں امن پرویل کیا گیا تھا. بات چیز آگے بڑھ رہی تھی. اس طرح بات چیز کر کے امن بحال کریں. اس کا حل اس کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا، آؤٹ آف کوشچن.